مرغی پر لڑائی مول لیتے ہو، ایک بالش زمین پر لڑائی مول لیتے ہو، تمہاری ذات کے بارے میں ایک گالی پر لڑائی مول لیتے ہو، لیکن اللہ کی توحید پر گالی مول لینا اور لڑائی مول لینا تمہاری بس کی بات نہیں، تو تم رسول کے وارث کیسے بن گئے؟ رسول اللہ سے وراثت میں کیا چیز چھوٹ گئی تھی؟ انہوں نے وراثت میں کون سی چیز چھوڑی تھی؟ رسول اللہ کی وراثت تو ہے دین، اور دین کیا چیز ہے؟ جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، جنگ ہے، جہاد ہے۔ وہ فرماتے ہیں بعثت بالسیف، میں ایسا نبی ہوں جس کو اللہ نے تلوار دے کر بھیجا ہے۔ یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میں ایسا نبی ہوں جس کو اللہ نے نرمی اور ایسے اور سرخ ہونٹ اور یہ اور وہ، نہیں، بعثت بالسیف، مجھے اللہ نے تلوار دے کر بھیجا ہے۔ کبھی فرماتے ہیں انا نبی الملحمہ، میں جنگجو پیغمبر ہوں۔ کبھی کہتا ہے لقد جئتکم بالذبح، اے قریش میں تمہارے ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تم رسول کے وراثت کا دعویٰ کرتے ہو، ارے تم تو کسی سے ناراضگی بھی نہیں مول لے سکتے ہو، تم تو ڈرتے ہو کہ بھائی لوگ ناراض ہوں گے، پھر سلام نہیں کریں گے، پھر چندہ نہیں دیں گے۔ بہرحال اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کہ اکثریت گمراہ ہے، بہت کم لوگ، دین ناشنا ہو جائے گا۔ ایسے مسائل بتانا، ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو وہ دوائی بنا دے اور دکھا دے جو لوگوں کو معلوم نہ ہو، وہ بیماری بتا دے جو اس بیمار کو پتہ نہ ہو اور اس میں مرض ہو۔ آج کا مولوی مرض کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا۔ اللہ اکبر، چونکہ قرآن کریم کی معانی میں تدبر نہ کرنا، قرآن پر عمل نہ کرنا، دوسری کتابوں کو اس پر ترجیح دینا، ابن کثیر نے جلد 3 صفحہ 317 میں فرمایا تھا کہ یہ چھوڑ دینا ہے قرآن کو، پوری زندگی الفاظ کی تلاوت پر اتفاق کرنا، معنی اور تدبر کی طرف ضرورت ہی محسوس نہ کرنا، یہی قرآن سے اعراض ہے۔ دوسری کتابوں کو توجہ دینا، قرآن کو توجہ نہ دینا، پوری زندگی صرف الفاظ کی تلاوت کرنا، معنی اور عمل کی ضرورت ہی محسوس نہ کرنا، یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اور میرا تو تجربہ ہے، انشاءاللہ جب تم سمجھو گے اور دنیا میں دیکھو گے تو تمہارا بھی تجربہ ہو جائے گا۔ آج کل توحید اور حق مسائل سے مخالفت صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں۔ جو عاجز مکمل طور پر دین سے دور ہوگا وہ دین سے نفرت نہیں کرتا۔ ایک بدھو ان پڑھ جو اس میں قرآن کا ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہو، دیندار بھی نہ ہو، نمازیں بھی کم پڑھتا ہو، اس کے سامنے کہو کہ فلان کام شرک ہے اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، فلان کام بدعت ہے، رسول اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو وہ خود کو ملامت کرتا ہے اور اللہ کی دین کی بات کی اس کے سامنے عظمت تمہاری نظر میں آ جاتی ہے کہ وہ متاثر ہوا۔ لیکن کوئی تلاوت کرنے والا جو صبح شام تک 14 پارے تلاوت کرتا ہو اور معنی سے ناواقف ہو، اتنی بڑی دوڑی ہو اور نمازیں صبح شام یہاں ٹکی بھی لگی ہوئی ہو، اس کے سامنے تو تم توحید کی بات کرو۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، پھر ان کے دل کو دیکھو کہ وہ کتنی نفرت کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ پھر سلام بھی نہیں کرے گا، یہ اس کا عقیدہ خراب معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ایمانداری ہے۔ ایسی ناشنا دین میں وہ بات جو ناشنا ہو گئی ہو، جو مٹ گئی ہو، جس طرح قرآن کا ترجمہ کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ بات مٹ چکی ہے۔ جس طرح کہ ایک راستہ ہو اور اس پر 1000 سال یا 100 سال کوئی نہ چلے تو اس میں پودے اگ آتے ہیں اور اس میں پتھر پڑ جاتے ہیں اور وہ خاصا کا خاصا خراب ہو جاتا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا کہ یہ راستہ ہے۔ اس راستے سے ان چیزوں کو اکاڑنا اور اس کو صاف کرنا، یہ دین، یہ رسول اللہ کی وراثت ہے۔ اب یہ مسائل جو امت نے چھوڑ دیے ہیں، امت کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ان مسائل کے بیان کرنے سے لوگ تمہیں گالیاں دیں گے۔ یہ مسائل بیان کرنا یہ نبوت کی وراثت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مسائل بیان کرتے ہو جس سے تمہیں چندے ملتے ہیں، نہیں، پتھر ملتے ہو وہ بیان کرو، تب مانوں گا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ بہرحال قرآن کریم کو چھوڑنا پوری امت کی بیماری ہے۔ صرف قرآن کریم کو چومنا اور اس کو سینے سے لگانا اور عقائد اور معاملات اور احکام میں اس سے دشمنی کرنا،
یہ قرآن کریم کا ماننا نہیں ہے. آج کل تقریباً پوری امت اس بیماری میں مبتلا ہے اور ذلیل ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَيَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا. اب ذکری کا لفظ جب تصوف زدہ لوگ دیکھو ذکر مراد ہے، نہیں یہ ذکر مراد نہیں ہے کہ ہو اللہ نہ عقیدے میں اللہ، نہ عقیدے میں لا الہ الا اللہ، نہ سمجھ میں لا الہ الا اللہ. یہ ذکر نہیں ہے. بس زبان تسبیح در دل گاؤ خر این چنین تسبیح دارت کے اثر. اب جب تم ماں کا نام لیتے ہو ماں، تو تمہارے ذہن میں کوئی فوٹو آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے کہ بھئی میری ماں. جیسے ماں کا نام آتا ہے تو ایک تصویر آتی ہے، جیسے ابا کا نام آتا ہے ایک تصویر آتی ہے. اسی طرح جب تم جس ذکر جن الفاظ کو پڑھو گے قرآن کریم کا جو لفظ پڑھو گے تو قرآن کریم کا جو معنی ہے وہ کمپیوٹر میں آئے تو اس کو ذکر کہتے ہیں. کمپیوٹر میں آئے بھی اور اس پر عمل بھی ہو. جب کمپیوٹر میں آئے گا تو عمل کرو گے نا. جب تمہارے کمپیوٹر میں اس کا معنی ہی نہیں آتا تو اس پر خاک عمل کرو گے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے غفلت برتتا ہے، روگردانی کرتا ہے، یعنی قرآن سے منہ موڑتا ہے، نہ اس کا معنی سیکھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے. ذکر سے مراد سبحان اللہ نہیں ہے، صرف پوری کتاب پورا قرآن اللہ کی یاد ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میری اس کتاب سے روگردانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی میں تنگی ہوگی. آج سارے انسانیت میں تنگی نہیں ہے. گوشت کتنے روپے کلو لیتے ہو؟ چینی، دال، مسور، شلغم، گڑ، پتی، علاج، دوا، کرائے، کہاں تک پہنچے ہوئے؟ تم زندگی میں تنگ نہیں؟ ڈرتے ہو ایک طرف سے کس سے ڈرنا، دوسری طرف سے کسی سے ڈرنا. صبح شام لوگ مرتے ہیں، ہر طرف تنگی ہے، قید و بند ہے، صعوبتیں ہیں، مشکلات ہیں. برقول ان کے پرابلمز ہیں. کیا ہے؟ پرابلمز ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں جو قرآن سے منہ موڑتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی اس کو اندھا کھڑا کروں گا. کہوں گا تمہیں آنکھیں دی تھیں اس لیے کہ میری کتاب کو دیکھ اور سن اور سمجھ لو. اس کی تو تم نے کچھ کیا نہیں، اس لیے ابھی اندھے ہی اچھے ہو. اس لیے کہ دنیا کے اندر تم نے آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کے پیچھے جایا کرتے تھے. آنکھیں بند کر کے پیر صاحب کے پیچھے چلنا، آنکھیں بند کر کے اپنے استاد کے پیچھے چلنا، آنکھیں بند کر کے اپنے مقتدا کے پیچھے چلنا، آنکھیں بند کر کے اپنے پارٹی کے قائد کے پیچھے چلنا. اللہ فرماتے ہیں ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں. جب 60 سال دنیا میں تم نے آنکھیں بند کر کے دوسرے کے پیچھے چلنا سیکھا ہے تو آج تمہاری آنکھیں لے لیتا ہوں تاکہ تم ان خبیث آنکھوں سے کسی کی زیارت نہ کر سکو. قرآن کے پیچھے چلنے کی اللہ نے اجازت اور حکم دیا ہے. سورہ زخرف آیت 36 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. نقطی کی بات ہے، ہر آیت میں نقطے ہیں. ہم تھوڑے بہت جانتے ہیں، لاکھوں عبرتیں ایسی ہیں جن سے انسان ناواقف ہے، جس کا مکلف نہیں. لیکن بعض باتیں آدمی کو بہت پکی اور پتے کی نظر آتی ہیں. یہ آیت دیکھو سورہ زخرف 36 کی ترجمہ. اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی رہتا ہے. اندازہ لگائیں آج پوری انسانیت میں مسلمان ہی ذلیل و خوار ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ قرآن سے منہ موڑا ہے. ہر ایک کے کندھے پر شیطان سوار ہے کہ نہیں؟ کسی سے کلمہ گو کے ساتھ، کسی کلمہ گو مسلمان کے ساتھ قرآن اور حدیث کے صریح احکامات، توحید، عقائد، اعمال کے بارے میں چند باتیں تو کر کے دیکھو.
اس کی زبان اور اس کی گفتگو سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ سامنے انسان نہیں بلکہ اس میں چھپا شیطان بول رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو میری یاد سے غفلت کرے، قرآن سے غافل ہو، یاد تو ہے قرآن، جو قرآن سے غافل ہو، نہ معنی سیکھتا ہو، نہ عمل کرتا ہو، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کرتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، بس وہ جو کچھ کہتا ہے یہی مانتا ہے، اس کی زبان پہ جو باتیں نکلتی ہیں وہی شیطان سکھاتا ہے۔ ایمان سے کہو، آج کل کسی بڑے یہ جو دیندار بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے چھبے اور چغے پہنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تم اولیاء اور بزرگوں کی بات کرو تو اس کا چہرہ چمک اٹھے گا، ہاں 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 ہاں۔ میں کسی مولوی کے پاس ملاقات کے لیے گیا، ابھی تقریباً چند مہینوں کے بعد ہے، میں خود نہیں گیا، کوئی مجھے لے کر گیا۔ ہم بیٹھ گئے تو جیسے بیٹھ گئے اس کی پہلی بات یہ تھی، حضرت میں نے بہت سارے اکابرین اور بزرگوں کی ملاقات کی ہے، فلان بزرگ کے پاس گیا، فلان بزرگ کے پاس گیا، فلان پیر صاحب کے پاس گیا، فلان میاں صاحب کے پاس گیا، اتنے لوگ گنائے کہ میں نام لوں گا تو اچھی بات نہیں ہوگی، اور سب ان لوگوں کے نام لیے جو سب کے سب اپنے پیچھے لوگوں کو چلاتے ہیں، جو خود خدا بنے ہوئے ہیں، جو امت کے مقتدا بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو قرآن سے ہٹا کر اپنے پیچھے چلاتے ہیں۔ پیر ہوتا وہی ہے جو لوگوں کو اپنے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ تو جب اس کی تقریر ختم ہو گئی، آخر میں کہا کہ آپ کی ملاقات کے لیے میں بہت پیاسا تھا، آج اللہ نے آپ کی ملاقات کرائی، اور پھر پوچھا کہ آپ ان بزرگوں سے تو ملے ہوئے ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو کسی بزرگ سے نہیں ملا، میں تو صبح شام سب سے بڑے بزرگ رب العالمین کی کتاب کو دیکھ کر کے اس کی زیارت کر لیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی زیارت دنیا میں کوئی نہیں۔ تو وہ بہت مایوس ہوا، آخری دم تک یہ میرے ساتھ تھا، رفیع اللہ میرے ساتھ تھے، تو اس کا چہرہ فق ہو گیا، جیسے اللہ کی توحید میں نے بیان کی کہ میں تو سب سے بڑی ذات، سب سے بڑا بزرگ رب العالمین کے کلام کو صبح کھول کر کے اس کا مطالعہ کر لیتا ہوں، اس کی زیارت کرنے کے بعد کسی اور کی زیارت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اس کا چہرہ فق ہو گیا، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوبہم، اور آخر تک جب ہمیں رخصت کیا تو ایسے رخصت کیا کہ وہ اس بھائی کو معلوم ہے کہ وہ پھر ہنسا تک نہیں۔ آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جب بولتا ہے تو اس کی اندر شیطان بولتا ہے۔ تم کسی بزرگ اور کسی دیندار آدمی کے ساتھ توحید اور قرآن کی بات کرو، وہ تمہیں ایسا جواب دے گا کہ تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ جواب یہ نہیں، اس کے اندر شیطان بول رہا ہے، وہ دے رہا ہے۔ تم قرآن کی آیت پڑھو، وہ اگر عالم ہوگا تو منطق سے اس کا جواب دے گا اور قرآن کو توڑے گا۔ تم جب قرآن پڑھو گے تو وہ صرف و نحو کی ذریعے تمہارے قرآنی آیت کو توڑے گا، تم جب قرآن اور حدیث کو پڑھو گے تو وہ کسی اور ذریعے سے تمہارے قرآن کو دفع کرے گا، جواب دے گا، قرآن کا جواب دے گا۔ اللہ کا جواب جو دیتا ہے تو وہ اللہ کا برابر خود کو اللہ کے برابر سمجھ رہا ہے نا۔ لیکن کسی امی کے سامنے قرآن اور حدیث رکھ لو تو وہ تمہیں کسی ایک بزرگ کا حوالہ دے گا، فلان مولوی صاحب تو یہ بولتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے تو ایسا کہا، ہمارے پیر صاحب نے تو ایسا کہا۔ اللہ کے ظالم، قرآن کا حوالہ سامنے آیا تو سارے بزرگوں کو بھول جاؤ، اللہ کے حکم کو مان لو، یہی توحید اور یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری طرح ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں بن سکتا، بزرگ تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو اللہ کی رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کرتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کی زندگی تنگ کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں؟ 50 سے زیادہ ہمارے ممالک ہیں، مگر ہمارے ممالک میں ہماری کتاب کا قانون نہیں،
ہمارے اپنے لوگ میڈیا پر بیٹھ کر تم دیکھ تو لو، ٹی وی پر بیٹھ کر تم دیکھ تو لو، ہمارے اپنے غیروں کی قوانین کی تعریف۔ جی جمہوریت تو ایک زبردست طرز حکومت ہے، غیروں کے طرز حکومت کی تعریف کب کرو گے جب تمہاری اپنی طرز حکومت ہوگی نہیں؟ جی سیکولرزم تو ہماری ضرورت ہے، جی امریکہ میں فلاں، جی برطانیہ میں فلاں ایسا ہوا، فلان جگہ ایسا ہوا، فرانس میں ایسا ہوا، رشیا، اور تو چھوڑو علاقوں کے نام بھی اردو میں نہیں لے سکتے، بولتا ہے اردو۔ ہم کل ہاسپٹل گئے تھے، ہاسپٹل گئے، تم اردو بول رہے ہو تو اردو میں اسپتال کا نام لو۔ ہم کل ہاسپٹل گئے تھے، جی امریکہ، برطانیہ، رشیا، اردو میں تم نام تک انگریزی کا لیتے ہو، اتنے تم متاثر ہو تو ذلیل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تمام اسلامی ممالک پر حملے ہو رہے ہیں، کسی مسلمان ملک میں جرأت نہیں ہے کہ وہ کافر ملک پر حملہ کرے۔ عراق پر حملہ، فلسطین پر حملہ، چچنیا پر حملہ، افغانستان پر حملہ، پاکستان پر ادھر ادھر سے حملے، اور ساری دنیا پاکستان کے لیے یوں بیٹھی ہوئی ہے کہ کب اس حکومت کو ہڑپ کر لیں۔ اللہ تمام مسلمان اور ان کے ممالک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اللہ، عجیب و غریب بات ہے، مگر مسلمانوں میں یہ سکت نہیں کہ وہ جمع ہو کر کے کسی کافر ملک پر، ہندوستان پر حملہ کریں۔ ہندوستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، لڑکوں سے نکاح ہو رہا ہے، پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے بتایا کہ قرآن کریم کا معنی سیکھنا یہ نماز سے بھی بہت بڑا فرض ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، ان میں 86 سورتیں مکی ہیں، جن میں صرف اور صرف اللہ نے عقائد کی تفصیل بیان کی ہے، اور عقائد کی تفصیل کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تشریح۔ قرآن پورا لا الہ الا اللہ کی شرح ہے، نماز لا الہ الا اللہ کی ایک جھلک ہے، روزہ لا الہ الا اللہ کا ایک منظر ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کا پتہ نہ ہو، اس کی تشریحات کا پتہ نہ ہو، تو نماز اور روزے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 14-15 سال جو بلوغ تک اللہ نے دیے ہیں، یہ اس لیے دیے ہیں کہ 14-15 سال کے اندر تم کلمہ توحید کی وہ ضروریات پڑھ لو تاکہ تم مسلمان شمار ہوں گے، ورنہ بلوغ کے بعد اگر تمہیں ضروریات دین کا پتہ نہ ہوگا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ آگے انشاءاللہ کچھ عبارات آتی ہیں، اور زیادہ تر عبارتیں میں نے ایک اور بیان میں بیان کی ہیں کہ بغیر کلمہ توحید کے تمام تفصیلات سیکھے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا 14-15 سال دیے اس لیے ہیں تاکہ ضروریات کا علم اور معلومات سیکھ جائے۔ اب اگر ایک آدمی مسلمان ہو گیا بلوغ کے بعد، مثال 20 سال کے بعد، 40 سال کا آدمی، 50 سال کا آدمی اور مسلمان ہوا، تو اس کے لیے اجمالی ایمان پر کام چلے گا کہ وہ اجمالی ایمان لے آئے، پھر آہستہ آہستہ اس کی تفسیر سیکھنا شروع کرے، اس لیے کہ اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جتنا ٹائم گزرتا رہے گا اور وہ اتنی ہی ضروریات سیکھتا رہے گا، اگر اس میں سستی کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ جل جلالہ نے جو کتاب بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ قرآن کیوں اتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ سکھاتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ قرآن کے بغیر آدمی مسلمان بن نہیں سکتا۔ دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکل الاثار میں امام طحاوی رحمہ اللہ جو بڑے حنفی عالم ہیں، وہ جلد 2 صفحہ نمبر 192 پہ لکھتے ہیں، کننا نتعلم 10 آیات فما نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن من عمل۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، پھر آگے نہیں چلتے تھے جب تک ان 10 کے اندر جو عمل ہے اس کو نہ سیکھ لیتے۔ جب 10 کے اندر تمام احکام اور اعمال سیکھ لیتے، پھر اس کے بعد مزید 10 لے لیتے تھے۔ یہ نہیں کہ بس
پڑھتے جاؤ اور بس آگے نکلتے جاؤ۔ عبد الرحمن اسلمی صحابہ کرام کے حوالے سے فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرئ احدهم 10 آیات فما یجاوزها حتى يعلم العمل بها قال وقالوا علمنا القرآن والعمل جميعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو 10 آیت سکھا دیتے تھے، پھر 10 سے آگے نہیں نکلتے تھے جب تک وہ صحابہ ان 10 آیتوں کے اندر تمام احکام اور اعمال کو نہ سیکھتا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس طرح قرآن سیکھا کہ قرآن کے الفاظ اور عمل دونوں کو اکٹھا سیکھا، عمل بھی کیا، علم بھی کیا۔ آج کل تو قرآن پڑھو بس عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، عمل مولوی کر رہا ہے نا، چندے کر رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، پھر مدرسوں کو بیچ رہا ہے۔ مدرسوں سے ضد نہیں، مگر مدرسوں کے روش سے نفرت ضرور ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ بھئی صحابہ کرام کو قرآن سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے احکام اور ان کی مرادوں کو رسول اللہ سے سیکھتے تھے، اور اس میں عربوں کے علاوہ اجمی صحابہ بھی تھے۔ سلمان فارسی تھے، صہیب رومی تھے، بلال حبشی تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ موطا امام مالک جلد 1 صفحہ نمبر 205 پہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں لکھتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر مکث علی سورۃ البقرۃ 8 سنین یتعلمها، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ 8 سال میں سیکھ لیا، انہوں نے پڑھتا تھا 8 سال میں صرف سورہ بقرہ سیکھا۔ کیا الفاظ سیکھ رہا تھا؟ آج کل کا قاری والضحى واللیل اذا سجى، پوری ایسا آنکھاں بھی لگ، پھر جب یہ پڑھ لیتا ہے پھر پیچھے والضحى واللیل، اس پر پوری زندگی گزارے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اس کا معنی سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ لوگوں کو ان چیزوں میں پھنسانا یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے عوام کے ساتھ۔ وہ عوام جو سب کچھ تمہیں دے دیتے ہیں مگر ان کو تم قرآن تک نہیں دیتے ہو۔ تو لہذا خلاصہ میرے بیان کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا، اس کا معنی پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اور جو شخص قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھتا اس کو تلاوت میں ذرا برابر ثواب بھی نہیں ملے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سن لو، اس دعوی پر اب عبارتیں دیکھ لو کہ قرآن کا ترجمہ اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، ترجمہ سیکھنا اور عمل کرنا واجب ہے، اور ترجمہ اور عمل کے بغیر الفاظ کی رٹ لگانا طویل زندگی تک، اس میں کوئی ثواب تلاوت میں نہیں ہے۔ پہلی ساری کی روایت آیتیں تو گزر گئی، اب احادیث دیکھ لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ علماء امت کے اقوال دیکھو، صحابہ کے اقوال دیکھو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں جلد 1 صفحہ نمبر 274 میں ان کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم ولکن اذا وقع فی القلب فرسخ فیہ فنفع، کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے گلے کے نیچے نہیں اتر رہا، لیکن جب قرآن کریم واقع ہو جائے، دل کے اندر اتر جائے، پھر فائدہ دیتا ہے۔ اب قرآن دل میں کب اترے گا؟ جب اس کا معنی سمجھ آئے گا، الفاظ تو اوپر اوپر جائیں گے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ روایت خوارج کے بارے میں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، خوارج نے ایک عقیدہ قرآن کے خلاف گڑا تھا تو امت نے آج تک اس پر کتنے فتوے لگائے کہ ایسے گمراہ ہیں ویسے گمراہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک عقیدہ کہ گناہ کے ساتھ آدمی کافر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے، ایک عقیدہ قرآن کے خلاف گڑا تو امت نے ان کو کیا کچھ سنایا۔ آج کی امت نے لاکھوں عقیدے قرآن کے خلاف سنائے، کیا وہ گناہگار نہیں ہوں گے؟ وہ ثواب بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو نعیم، امام آجوری، امام دارمی، تینوں کی تینوں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اخلاق و حملت القرآن صفحہ 73 پر، ابو نعیم کی الحلیہ جلد 1 صفحہ 77 پر، امام دارمی کی سنن دارمی جلد 1 صفحہ 76 پر،
تبلیغی جماعت کی کتاب حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ نمبر 309 پر روایت ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلاوت کے اندر جس میں معنی پر غور نہ ہو کوئی فائدہ اس میں نہیں، لا خیر، اس میں کوئی خیر نہیں۔ کیا علی بھی پنج پیری تھے میرے خیال نہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا خیر، اور یہ قانون ہے کہ صحابہ کی وہ بات جو عقل سے سمجھ نہ آئے وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی وہ رسول اللہ سے سنی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ تلاوت جس میں تدبر معنی پر غور نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اسی تدبر اور معنی پر غور کرنے کے لیے عبداللہ بن عمر بن العاص کو 3 دن سے کم عرصہ میں قرآن کریم ختم نہ کرنے کی اجازت دی، ختم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ عبداللہ بن عمر بن العاص نے کہا یا رسول اللہ میں تلاوت مجھے مزہ آتا، ان کو تو معنی بھی سمجھ میں آتا تھا، کہتے مجھے تلاوت کی اجازت دیجئے۔ اس نے کہا مہینے میں، پھر ہفتے میں، آخر فرمایا کہ 3 دن میں۔ اس نے کہا اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، 3 دن سے زیادہ میں کم میں نہیں پڑھو گے۔ دیکھو ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جس نے 3 دن سے کم میں ختم قرآن کیا تو اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، یعنی وہ تو بس جھگڑا کر رہا ہے، وہ تو دوڑ رہا ہے، اور دوڑنے کی اجازت قرآن میں نہیں ہے۔ امام علوسی رحمہ اللہ سورہ اعراف آیت نمبر 205 کے تحت لکھتے ہیں، امام علوسی الحنفی بڑے درجے کے عالم ہے، وہ تفسیر روح المعانی جلد 9 صفحہ نمبر 204 اور دوسرے نسخے کے اندر جلد 9 صفحہ نمبر 154 میں لکھتے ہیں قال الامام الرازی، امام رازی سے نقل کرتے ہیں المراد بالذکر فی نفسه ان یکون عارفا بها فی الاذکار التي یقولها بلسانه، ان یکون عارفا بمعانی الاذکار التي یقولها بلسانه، کہتے ہیں کہ آیت کے اندر جو ذکر کا لفظ آیا ہے کہ جو اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس ذکر سے مراد کیا ہے المراد بالذکر فی نفسه ان یکون عارفا بمعانی الاذکار، کہ وہ شخص جو ذکر کے معانی کو سمجھنے والا ہو۔ مراد کیا ہے؟ امام علوسی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ذکر کر رہا ہو اور ذکر کے معانی کو سمجھنے والا ہو، وہ ذکر یقولها بلسانہ، جو زبان پہ جو الفاظ بولتا ہے دل میں اس کا معنی سمجھ رہا ہے، تو وہ ذکر مراد ہے۔ آگے لکھتا ہے مستحضرا لصفات الکمال العز والعلو، جو ذکر کر رہا ہے وہ ذکر جن معانی پر دلالت کرتا ہے اللہ کی بڑائی اور عزت اور کمال پر، وہ اس کے کمپیوٹر میں آتے ہوں، مستحضر ہوں ان کے لیے۔ بل ذکر جمع، کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء نے فرمایا ہے، گروہ علماء نے فرمایا ہے ان ذکر اللسانی الساذج لا ثواب فیہ اصلا، کہتے ہیں کہ وہ زبانی ذکر جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے لا ثواب فیہ، اس میں کوئی ثواب نہیں۔ اب ان پیروں سے کوئی پوچھ لے کہ تم جو ان پڑھوں گواروں کو اپنی خدائی سکھا رہے ہو، اس کا ثواب کہاں ہے؟ وَمَنْ أَتَى بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ غَيْرِ مُلَاحِظٍ مَعْنَاهَا أَوْ جَاهِلًا بِهِ لَا يَعُدُّ مُؤْمِنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے غیر ملاحظ معناها، لیکن اس کے معنی پر سوچتا نہیں، او جاہلاً بھی، یا اس کے معنی سے جاہل ہے، لا يعد مؤمنا عند اللہ، وہ اللہ کی نزدیک مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہ امام علوسی کہتے ہیں جب کلمہ طیبہ کے معنی سے کوئی جاہل ہو، اب معنی کیا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو معنی آتا ہے، کیا ہے معنی؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر ایک اللہ ہے، تو پوچھ لو